بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم رائے خالد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم جو نسخہ پیش کرنے جا رہے ہیں خواص اور فوائد کے لحاظ سے اور اجزاء لبوب کبیر طب یونانی کی نہایت مقبول دوا ہے جسے عام طور پر مردانہ کمزوری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ لبوب کبیر میں تقریباً 48 سے 50 اجزاء شامل ہیں جن میں بعض بہت مہنگے ہیں، چنانچہ آج کل کئی لوگ ان مہنگے اجزاء کو نکال کر باقی اجزاء سے بھی لبوب کبیر تیار کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی مفید ہی ہوتے ہیں لیکن اصل اجزاء مہنگے والے اجزاء ہی ہیں جن کو شامل کیے بغیر مکمل فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لبوب کبیر کے اثرات کے لحاظ سے لبوب کبیر کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے یا انگریزی ادویات کی طرح سیریل اثر یا فوری اثرات ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس کے اثرات آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو 1 سے 2 ماہ تک مسلسل استعمال کریں۔ لبوب کبیر برائے خواتین۔ لبوب کبیر کو نہ صرف مرد استعمال کر سکتے ہیں بلکہ خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں، خاص طور پر وہ خواتین جو گھر کا کام کاج کرتی ہیں جس سے تھکاوٹ، نکاہت اور پٹھوں کی کمزوری اور کھچاؤ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان خواتین کو بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے جن میں جنسی خواہش کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ اس کے مسلسل 1-2 ماہ استعمال سے جنسی خواہش میں اضافہ ہوگا۔ کمپنیوں کا لبوب کبیر۔ لبوب کبیر مختلف ہربل کمپنیاں بھی تیار کرتی ہیں لیکن وہاں بھی اسی بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ شاید اس میں مہنگے والے اجزاء شامل نہ کیے گئے ہوں، اور پھر کمپنی کا لبوب کبیر قیمت کے لحاظ سے سستا پڑتا ہے۔ لیکن جتنا میں نے اپنے مریضوں کو اپنا ہی استعمال کروایا ہے اور کمپنیوں کا بھی، اور جو اپنا بنا ہوا ہے وہ سونا ہے اور جو کمپنیوں کا ہے وہ مٹی کے برابر ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ یا تو خود بنایا جائے یا قابل اعتبار معالج سے بنوایا جائے یا منگوایا جائے۔ لبوب کبیر کے فوائد: مقوی با و مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے، مادہ منویہ کو پیدا کرتا ہے، ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے، عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے، کام کاج کے بعد کی تھکاوٹ اور نکاہت کو دور کرتا ہے، اعصاب اور پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، گردوں کو طاقت دے کر صحت مند بناتا ہے، تقویت اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، جگر کے لیے بے حد مفید ہے، بدن کو چست اور توانا کرتا ہے، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، نوجوانوں کے جنسی معاملات کو درست کرتا ہے، مادہ منی کو گاڑھا کرتا ہے، جنسی اور جسمانی دونوں کمزوریوں کو دور کرتا ہے، مایوس مریضوں کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ طب یونانی کی نہایت ہی مقبول اور مشہور دوا ہے۔ اس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے یا جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ نسخہ حاضر خدمت ہے، نوٹ فرما لیں۔ اجزائے نسخہ: سالب مصری 30 گرام، نارجیل دریائی 30 گرام، مغز چڑا بریاں 30 گرام، مغز پستہ 15 گرام، مغز بادام 15 گرام، مغز فندق 15 گرام، مغز حب الخضرا 15 گرام، مغز اخروٹ 15 گرام، مغز چلغوزہ 15 گرام، مغز حب الزم 15 گرام، ماہی روبیاں یعنی کہ جھینگا مچھلی 15 گرام، شکاکل مصری 15 گرام،
خلنجان یعنی جڑ پان 15 گرام، خشخاش 30 گرام، بہمن سرخ 15 گرام، بہمن سفید 30 گرام، تردی سرخ 15 گرام، تردی زرد 15 گرام، زنجبیل یعنی سنڈ 15 گرام، کنجد یعنی تل سفید 15 گرام، دارچینی 15 گرام، سرنیا شیریں 12 گرام، بوزیدان 12 گرام، ننگاہ خشک یعنی کہ پودینہ کی ایک قسم ہے 12 گرام، بالچڑ سنبل طیب 10 گرام، ساد پونی 10 گرام، کرفل یعنی کہ لونگ 10 گرام، کباب چینی 10 گرام، اندر جو شیریں 10 گرام، درونج اکربی 10 گرام، نرکچور 10 گرام، حبل کلکل یعنی کہ اناردانہ دشتی 10 گرام، تخم باغ گاجر 10 گرام، تخم مولی 10 گرام، تخم شلجم 10 گرام، تخم پیاز 10 گرام، تخم اسپت 10 گرام، تخم بسکھپرا بھی اسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تخم حالیوں یعنی ہالوں 10 گرام، جوز بوا یعنی کہ جیفل 6 گرام، بسباسا یعنی کہ جلوتری 6 گرام، چھڑیلا یعنی کہ اشنا 6 گرام، اود 5 گرام، زعفران کاشمیری 12 گرام، مستگی رومی 12 گرام، ورق نکرا اچھے والے 36 عدد، ورق تلا کلاں یعنی کہ سونا 8 عدد، امبر 3 گرام، مشک یعنی کہ کستوری 1 گرام، شہد خالص 1800 گرام۔ نوٹ چیز ذہن میں رکھ لیں، جو وزن ہم نے آپ کو بتایا ہے اور چیزیں اصل ہوں، نقل ہوں یا ہلکے معیار کی نہ ہوں، اچھی اور صاف ستھری ہوں۔ طریقہ تیاری کچھ یوں ہے کہ ان کو علیحدہ رکھیں، ورق نقرہ اور ورق سونا مغزیات کو الگ پیس کر رکھیں اور باقی ادویات کو بھی الگ الگ پیس کر رکھیں۔ تمام ادویات کا جتنا وزن ہو اس کے 3 گنا شہد، امبر کو اس کے 3 گنا مصری کے ساتھ پیس لیں، پھر اسے شامل کرنا ہے۔ شہد کو ہلکا سا گرم کریں، اب شہد میں آہستہ آہستہ مغزیات کو ملاتے جائیں اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہیں، پھر باقی ادویات کا پاؤڈر بھی آہستہ آہستہ ملاتے جائیں اور ساتھ چمچ ہلاتے جائیں۔ اس کے بعد زعفران کشمیری کو ارغوزبان میں کھد کر کے ملا لیں۔ اس کے بعد جب شہد بالکل ہلکا سا گرم ہو تو مستگی رومی کو ملائیں۔ زیادہ گرم قوام میں ملانے سے مستگی کے دانے بن جاتے ہیں، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ آخر میں ورق نقرہ یعنی چاندی اور ورق طلا کلاں یعنی ورق سونا ملا لیں۔ آپ کا لبوب کبیر تیار ہے۔ مقدار خوراک 3 سے 5 گرام صبح یا شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ کچھ احتیاط نوٹ فرما لیں، بستری کا لبوب کبیر کے دوران پرہیز رکھیں، بادی اشیاء سے پرہیز کریں، مسالہ دار پکوان، سموسے، پکوڑے، بازاری کولڈ ڈرنک وغیرہ سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔ خالد دواخانہ، چوک خانیہ والا، غلہ گودام، ضلع اکاڑہ شہر۔